Brought to you by आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान, an initiative of ARYB Global. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے جی آؤ مل کر بنائیں پاکستان ARYB گلوبل کا انیشیٹو سب کے لیے افورڈیبل اور ایکسیسیبل صحت. آپ سب ARYB گلوبل کے اس انیشیٹو میں ہمارا حصہ بن سکتے ہیں. خود کو رجسٹر کروائیں، اپنا وجود ہمیں سونپ دیں. ہم انشاءاللہ آپ کا ٹیک کیئر کریں گے، لک آفٹر کریں گے کہ آپ کے جسم میں کون سی بیماریاں جو پنپنے والی ہیں، پنپ رہی ہیں یا آگے آ کے جنم لیں گی، دل کی بیماریاں ہیں، ذیابیطیس کے امراض ہیں، جتنے بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں، جتنے بھی امراض میں ہر دوسرا چوتھا بندہ مبتلا پاکستان میں نظر آتا ہے اور بیماریوں سے لڑتے لڑتے اپنے لاغر وجود کا بوجھ سنبھالتے سنبھالتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. ہم ان لوگوں کو صحت مند بنانا چاہتے ہیں، ہم انہیں ان کے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ پریونٹیو ہیلتھ کیئر پروگرام ہے، بہت بڑا ایک انیشیٹو ہے صحت مند پاکستان کا، جو پاکستان کو صحت مند دیکھنا چاہتا ہے. ہم آپ کو صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں. آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتا کہ آگے جا کر مجھ میں کون سے امراض ہیں کہ جن کی تشخیص ابھی سے ہو سکتی ہے، کہ جن کے چانسز اور پرسنٹیج ابھی مجھے رپورٹس میں کلیئر ہو سکتا ہے. تو ہر 3 مہینے بعد آپ کا ٹیسٹ ہوگا، ہر 3 مہینے بعد اوور آل آپ کو چیک کیا جائے گا فزیکلی کہ آپ میں کیا کمی کیا بیشی ہے. بہت افورڈیبل، بہت ایکسیسیبل ایک پریونٹیو کیئر ہیلتھ پروگرام ہے. تو آپ لوگ اس میں رجسٹر کر لیں. ہمارے آن لائن نمبرز ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. میں پھر بھی اپنا واٹس ایپ نمبر آپ کے ساتھ شیئر کروں جو ٹیلی فون پہ آپ جس کے ذریعے ہمیں رجسٹر کر سکتے ہیں اور تمام تر انفارمیشن ہماری لے سکتے ہیں ڈائریکٹلی فرام دس نمبر 0333166981 کے ذریعے آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں. اور ہمارا جو ہیلپ لائن نمبر ہے وہ ذرا مجھے اسماعیل بھائی بتا دیجئے گا دوبارہ. 021111000 اور اسماعیل بھائی 111100162 ہمارا ہیلپ کال سینٹر نمبر ہے. 24/7 آپ کے لیے موجود ہے اور 12 to 5 PM صرف ایک کال کے ڈسٹنس پر ڈاکٹرز ڈیلی بیسس پہ موجود ہیں. آپ فون کیجئے اور ڈاکٹر سے ڈائریکٹ بات کیجئے. آپ کا کوئی بھی مرض ہے آپ ڈاکٹر کو بتائیے، ڈاکٹر انشاءاللہ اس کا سولوشن آپ کو پرووائڈ کریں گے. ہم اپنے آنریبل گیسٹ کا ویلکم کرتے ہیں اور تعارف کرواتا ہوں. ڈاکٹر خاور زبیری ماہر فیملی فزیشین ہیں جنہیں 26 ایئرز آف ایکسپیرینس بھی ہے. وہ فیملی میڈیسن میں MCPS اور کارڈیولوجی میں ڈپلومہ رکھتے ہیں. فی الحال طبہ ہارٹ انسٹیٹیوٹ، سہیل ٹرسٹ ہسپتال اور LRBT میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس سے قبل وہ KMC میں ڈائریکٹر کلینیکل BPS 19 رہے اور سعودی عرب الطائف میں 5 سال آپ نے اپنی خدمات انجام دی. ویلکم سر، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. کیسا لگا آپ کو یہ انیشیٹو صحت مند پاکستان سن کر؟ کیسا لگا؟ پریونٹیو کیئر پروگرام ہے سب کے لیے. بہت اچھا انیشیٹو ہے جی. اور آپ نے جو شروع میں کہا تھا کہ اگر آپ کو انیشیل پتہ چل جائے آپ کو کیا بیماری ہے تو اس کو آرام سے اس کو کیور کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے آپ اس بیماری میں انوالو ہو جائیں. جی. اور آپ جو ہے آرام سے جو ہے اپنی ڈائگنوسس کرائیں، ٹریٹمنٹ کریں اور ٹھیک ہو جائیں گے. تو لوگ ڈرتے ہیں ٹیسٹ کرانے سے، ڈرنا نہیں چاہیے، کرانا چاہیے. جو چیز ہے وہ کیور ہو جائے گی. اور یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے ARY کا اور اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اور اویئرنیس پیدا ہوگی. جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے انہیں پتہ لگے گا بیماریوں کے بارے میں اور ان کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، انیشیلی ایک کویسچن آپ سے اکارڈنگ ٹو یور ایکسپیرینس ایک سوال بنتا ہے بڑا ریلیونٹ کہ بلڈ پریشر کی کمپلینز رہتی ہیں پاکستان میں. ہر دوسرا چوتھا آدمی بہرحال بلڈ پریشر کا مریض ہے. تو مجھے بتائیے گا ہائی بلڈ پریشر کیا ہے اور یہ کتنا کامن ہے؟ اس کی ہمارے اویئر کریں ذرا ہمارے ناظرین کو. بلڈ پریشر ایکچولی جو بلڈ کا پریشر ہے وہ اگر ریز رہے اور مستقل بڑھا ہوا رہے 140 اور 90 سے زیادہ، اگر کسی بھی 2 مختلف اوکیزن پہ آپ نے کرایا ہے اور 140/90 آیا ہے، اٹ مینس کہ آپ ہائپر ٹینشن کے مریض ہیں. آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ کرانا ہے. اتنا کامن ہے یہ ہائپر ٹینشن کہ ہر دوسرے تیسرے کو ہے نا ہوتا ہے. اچھا، اس بلڈ پریشر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کو بلڈ پریشر ہے.
آدمی 240 120 والا بھی وہ گھوم رہا ہوتا ہے, ہر کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے بلڈ پریشر ہے. تو اس کے لیے آپ کو چیک کرانا ضروری ہے اپنا بلڈ پریشر, اور ضروری ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھا جائے. تو یہ اتنا بہت کامن ہے بلڈ پریشر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ اس کے بلڈ پریشر کے ریزنز کیا ہیں, وجوہات کیا ہیں, کون متاثر ہوتا ہے, اور اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ ہاؤ کین وی آئیڈینٹیفائی دا بلڈ پریشر؟ ایکچولی بلڈ پریشر جو ہے اس کی کوئی علامات نہیں ہے, کوئی سمٹم نہیں ہے. مطلب ہے کہ نارملی پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو کہ آپ کو بلڈ پریشر ہے. جب اس کے سمٹمس یا اس کی علامات, جو لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ چل گیا, ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے, ہمیں چکر آ رہا ہے, ہمیں فلانا, تو اس وقت جو ہے آپ اس اسٹیج سے آگے نکل گئے ہوتے ہیں اور اس کے نقصانات شروع ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ سمٹمز نہیں ہے. ایکچولی بلڈ پریشر جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے, ایک پرائمری اور ایک سیکنڈری ہوتا ہے. جو پرائمری ہوتا ہے وہ اسینشیل ہائپر ٹینشن کہلاتا ہے, جو 90 to 95% جس کی ریزن ابھی کسی کو معلوم ہی نہیں ہے ورلڈ میں. بس آپ اس کو جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی موٹاپے کی وجہ سے, اسٹریس کی وجہ سے ہے, نمک زیادہ کھا لیا ہے, مختلف ریزنز دیتے ہیں, لیکن 95% کی کاز نہیں پتہ. صرف 5 to 10% بلڈ پریشر کی کاز معلوم ہے, جو کہ کڈنی سے ریلیٹڈ ہے یا کوئی ہے. تو یہاں پہ جو سب سے زیادہ کامن بلڈ پریشر ہے وہ اسینشیل ہائپر ٹینشن ہے, جس کے کوئی سمٹم نہیں ہے. سمٹمس اب آ رہے ہیں, اگر کوئی کہتا ہے سمٹم آ رہے ہیں, اٹ مینس کہ اس کی کمپلیکیشنس شروع ہو گئی ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا یہ کن, آپ نے کمپلیکیشنز کی بات کی, تو یہ کن کمپلیکیشنز اور خطرات کا سبب بن سکتا ہے؟ بلڈ پریشر ایک بہت خطرناک بیماری ہے اگر اس کو ڈائگنوز ٹائم پہ نہیں کیا جائے اور ٹریٹ نہیں کیا جائے. اس کے یہ جو ہے, اگر بلڈ پریشر ہائی رہے گا تو آپ کے برین کے اندر برین ہیمریج ہو سکتا ہے, برین کے اندر ڈیمیج ہو سکتا ہے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے. دوسرے بہت امپورٹنٹ چیز, جو آنکھ کا پردہ ہے جس پہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ریٹینا کہلاتا ہے. تو بلڈ پریشر جب بڑھا رہتا ہے تو اس کی جو ویسلز ہوتی ہیں وہ ڈیمیج ہوتی ہیں, تو آپ کی آئی سائٹ جا سکتی ہے اس سے. اس کے بعد ہارٹ پہ آ جائیں, اگر ہارٹ بلڈ پریشر ہائی رہے تو دل کے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا باڈی بلڈر ہے, وہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ان کے مسلس بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح دل کا جب بلڈ پریشر بڑھ رہے تو اس کی دیواریں موٹی ہو جاتی ہے, ہائپرٹروفی ہو جاتی ہے. اسی کی وجہ سے وہ ہارٹ فیلئر کو بھی لیڈ کرتا ہے, ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں, انجائنا ہو سکتا ہے آپ کو, ہارٹ کی جتنی بیماریاں ہیں وہ ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ اگر بلڈ پریشر ہائی رہے تو آپ کی کڈنی ڈیمیج ہوگی, کڈنی کے اندر کڈنی کے فنکشن متاثر ہوں گے, کڈنی خراب ہوگی, مزید آپ کا بلڈ پریشر بڑھے گا اور مزید آپ بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے. فالج ہو سکتا ہے, فالج ایسی بیماری ہے کہ آپ کو اگر فالج ہو گیا تو آپ محتاج ہو جائیں گے, آپ کو دوائیں بند نہیں ہوں گی. لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمیں فالج ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, فالج ہو جائے گا تو دوائیں بند نہیں ہوں گی, سارے بلڈ پریشر کی دوائیں جاری رہیں گی اور محتاجی الگ آئے گی. تو اس لیے بہتر ہے بیفور ٹائم ڈائگنوز کریکٹ کرا جائے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہیں, شامل کریں آپ کی اجازت سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب میرے کمر میں بہت شدید درد رہتا ہے. آپ کی کیا ایج ہے؟ میری ایج ہے 34. آپ ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں یا شوگر یا بلڈ پریشر وغیرہ کی کمپلین ہے آپ کو؟ جی بلڈ پریشر ہے. بلڈ پریشر ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایج یہ ہے اور کمر کی تکلیف کا عارضہ ہے جو نہیں جاتا, کیا اس میں آپ سرسری طور پہ سن کے ڈائگنوز کر پائیں گے؟ اس کو اگر ان کو کرونک پین ہے کافی دن سے بیک ایک, تو ان کو چاہیے کہ اس کی ایم آر آئی کروائیں, ایکس رے کروائیں, اس کو ڈائگنوز کریں کہ درد کیوں ہے, اور اس کو چھوڑیں نہیں کہ بھائی درد کیوں ہے, اس کے ریزن کو کریں. بلڈ پریشر کا ایکچولی کمر کے درد سے تو تعلق نہیں ہے, یہ ایک الگ بیماری ہے. یہ الگ بیماری ہے, لیکن ایک تعلق یہ ہے کہ جو درد کی دوائیں ہم کھا رہے ہوتے ہیں نا بلڈ کسی بھی وجہ سے, اس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے. جب آپ انالجیسک پین کلرز لے رہے ہیں, آپ کی کڈنی بھی ڈیمیج ہو رہی ہے اور آپ کا بلڈ پریشر بڑھے گا اس سے. جب بھی آپ کا پین کلر لیں گے آپ کا بلڈ پریشر بڑھے گا. تو یہ اس کا کوریلیشن بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر آپ کے لیے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ ٹیلی ویژن کا والیوم بند کر دیں تو ہم بات کر لیں. وعلیکم السلام. جی ٹی وی کا والیوم بند کریں, ڈسٹربنس ہے, غالباً لائن ڈراپ ہو گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے which kind of test which is necessary, اور انہیں کیسے, how can we monitor them? بلڈ پریشر کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ بلڈ پریشر چیک ہونا چاہیے. بلڈ پریشر چیک ہو
اس کو مانیٹر کریں. اگر کسی کا ایک دفعہ بھی بڑھا ہوا آیا 140/90 تو وہ پھر اس کو ریگولر مانیٹر کرتا رہے. اچھا اس مانیٹرنگ کے طریقہ کار یہ ہے کہ گھر میں اپنا بی پی اپریٹس جو ملتے ہیں الیکٹرانک, لیکن وہ اتنا ایکوریٹ نہیں ہوتا. آپ اس سے بلڈ پریشر چیک کریں, وہ آپ کو رف آئیڈیا دے دے گا, کیونکہ آپ 3 دفعہ چیک کریں گے, تینوں الگ ریڈنگ دے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے اگر چیک کریں آپ کا بڑا ہوا آ رہا ہے تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں, اپنے فزیشین کے پاس جائیے اور پراپر جو ہے نا بلڈ پریشر چیک کرائیں. اچھا اس کی انویسٹیگیشنس کے لیے آپ کا جو ہے نا سب سے پہلے آپ کا یورین دیکھنا پڑے گا, اس میں کبھی پروٹین تو نہیں ہے, آپ کی کڈنی ڈیمیج تو نہیں ہو رہی ہے, آپ کا HbA1c, شوگر لیولز کیا ہیں, کولیسٹرول جو بہت بڑا سائلنٹ کلر ہے, لپڈ پروفائل, اگر کسی کا لپڈ پروفائل ڈسٹرب ہو تو اس کو باقی ہارٹ کمپلیکیشنز, سٹروکس, ہر چیز ہو سکتی ہے اور بلڈ پریشر بھی بڑھے گا. بالکل مین جو ہے نا یہ 2 کالز ہیں, اگر آپ کہیں تو میں شامل. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا. بیسیکلی میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. مجھے شوگر ہے کافی شدید. صحیح. تو لیکن اس کی وجہ سے میری باڈی میں ہر ٹائم پین رہتی ہے, مطلب بالکل ہی آواز سا ہوا رہتا ہے. بیڈ پہ بیٹھتا ہوں تو ادھر ہی بیٹھا رہتا ہوں, مطلب پورے کمر میں درد رہتی ہے. باڈی پین آپ کو رہتا ہے بیکاز آف ڈائبٹیز اور بہت زیادہ آپ کو ہائی شوگر ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں ہائپر ٹینسو پیشنٹ ہوں, بلڈ پریشر کی مریض ہوں. ٹھیک ہے. اور میں نا 16 سال سے ہوں اور میں 4 سال سے نا ڈائریٹک 40+ لے رہی ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا پھر مجھے نا 3-4 دن سے نا دل والی سائڈ پہ بوجھ فیل ہو رہا ہے. دل والی سائڈ پہ پین فیل ہو رہا ہے آپ کو؟ پین فیل ہو رہا ہے افطاری کے بعد نا. اچھا افطاری کے بعد. ٹھیک ہے. جی یعنی افطاری میں ڈائٹ کیا لے رہی ہیں پوچھ سکتا ہوں؟ یہ 4 سال ہو گئے ٹیبلٹ کیا, میں چینج کروں اپنے ٹیبلٹ؟ وہ تو ٹھیک ہے. آپ ڈائٹ کیا لے رہی ہیں افطار میں؟ ڈائٹ کیا لیتی ہیں, کھاتی کیا ہیں؟ میں فرائڈ چیزیں نہیں کھاتی, نمک بھی بہت کم کھاتی ہوں. نمک کم کھاتی ہیں, فرائڈ چیزیں نہیں کھاتی ہیں. اور مطلب یہ لیفٹ سائڈ پہ یعنی ہارٹ والی سائڈ پہ ان کو پین ہو رہا ہے آفٹر افطار یعنی کھانے کے بعد. کیا فرمائیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دوائی کا بھی بتا دیں. ان کو تو چاہیے کہ پہلے اپنا بلڈ پریشر مانیٹر کریں کہ کتنا ہو رہا ہے, اور افطاری کے بعد کہیں بڑھ نہ رہا ہو بلڈ پریشر. بڑھ رہا ہے وہ کہہ رہی ہیں. بڑھ رہا ہے نا تو اس کو چیک کرنا ہے. اچھا بلڈ پریشر کی دوا ہمارے کانسیپٹ یہ کہ ایک دوا شروع ہو گئی ہے تو وہ کنٹینیوس بس کھاتے رہیں. پیشنٹ سے پوچھو کہتے ہیں میں تو دوا کھا رہا ہوں. بھائی آپ دوا کھا رہے ہیں لیکن اگر بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے تو اس کے اندر ایڈ آن ہوگی دوا, یا چینج کی ضرورت نہیں ہوتی, اس میں ایڈ آن کرتے ہیں ہم لوگ کہ بھائی دوا ایڈ ہو. اور اگر آپ کو کسی کو بھی چیسٹ پین کسی قسم کا بھی ہو تو اس کو رول آؤٹ کرانا چاہیے, ECG کرانا چاہیے, فوراً اپنے ڈاکٹرز کو دکھانا چاہیے. زیادہ تر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سروائیکل اسپونڈیلوسس ایک چیز ہوتی ہے, لوگوں کے گردن کے مورے گھس جاتے ہیں اونچا تکیہ رکھنے سے, اور اس کا پین چیسٹ میں آتا ہے, وہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کرنٹ لگ رہا ہے اور پین ہو رہا ہے, تو اس کو بھی لوگ مس لیڈ کرتے ہیں. لیکن اگر کسی کو چیسٹ پین ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جا کے اپنے ٹیسٹ لپڈ پروفائل, HbA1c, ECG کرا کے اپنے ڈاکٹر کو ضرور دکھائے جا کے کہ بھائی اس کو وہ ڈاکٹر زیادہ اچھا رول آؤٹ کر سکتا ہے. اور بلڈ پریشر کی بتایا نا, ایز یو ٹولڈ اس بیفور اباؤٹ یہ گردن کے جو مورے جاتے ہیں, دس از آلسو کامن ڈیزیز ان آور سوسائٹی. تو یہ اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا بہت کامن ہے ہمارے یہاں, میں کبھی کبھی خود بھی فیل کرتا ہوں. ہاں اس کا سب سے آسان سولوشن یہ ہے کہ آپ تکیے کے بغیر لیٹیے. اچھا نیند نہیں آتی, بے چینی آئے گی, بہت پتلا تکیہ کرتے ہیں. جب آپ بالکل بیڈ جو ہے نا آپ کا اسٹریٹ ہونا چاہیے, صحیح, اور بہت پتلا تکیہ ہونا چاہیے جیسے چادر طے کر کے. یہ ہوتا ہی جب آپ کی باڈی کا سر اونچا رہے گا آپ کا, دوسرے آپ کے بیٹھنے کا پاسچر صحیح نہیں ہے. بہت سے لوگ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر, اور نیچے سرک کے بیٹھتے ہیں, گاؤں تک کے رکھا ہے اور کمر سے نیچے سرک کے بیٹھتے ہیں. اس سے بھی یہ ہوتا ہے. ایکچولی ہیڈ کی جو پوزیشن ہوتی ہے جب وہ آپ کی زیادہ ڈاؤن ہوتی ہے تو ویٹ جو ہے وہ پیچھے بڑھ جاتا ہے, اور شروع میں 5 kg سمجھ لیں, اور پھر جب اور ڈگری وہ بڑھتی ہے اس کا ویٹ اور انکریز ہوتا ہے آپ کے سروائیکل پہ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور تکیہ اونچا رکھنے سے کیا ہوتا ہے, جو ڈسک جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں. اچھا موسٹ پروبیبلی ہمارے میٹریسز بھی ڈس بیلنس ہوتے ہیں. میٹریس فوم کا وہ دب جاتا ہے لمٹ کے بعد, اور تکیہ تو وہ ڈبل ہوتا ہے. آپ آرتھو میٹریس ریکمینڈ کرتے ہیں؟ آرتھوپیڈک جو ہارڈ میٹریسز آتے ہیں, میٹریس ہارڈ ہو, اسٹریٹ ہو, پتلا تکیہ ہو, ضروری نہیں ہے کہ میٹریس وہی لیا جائے, بس آپ کا ہارڈ بیڈ ہو, اور اسٹریٹ آپ کی باڈی جو ہے اسٹریٹ ہونی چاہیے, اور آپ کا پاسچر بیٹھنے کا صحیح ہو. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ بیٹھے سرک کے ہیں یا یوں یا جھک کے بیٹھے ہوئے, ہمارے زیادہ تر موبائل ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں, ایسے بھی, یا پھر یوں جھک کے بھی آگے کی طرف بھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں. گردن دیکھیں ہمارا 24/7 گردن کی جو پوزیشن ہے وہ کبھی بھی ایسے یا اسٹریٹ نہیں ہو رہی.
ऐसे या स्ट्रेट जी, नहीं हो रही, वो हमेशा थोड़ा चिन डाउन ही रहता है, उसकी वजह से भी बर्डन फील करते हैं हम लोग। एनीवेज एक कॉलर थे, जल्दी से अगर आप बता दें। अच्छा। इस्लामाबाद से वो कह रहे थे कि मैं डायबिटीज हूँ और डायबिटिक पेशेंट होने के नाते मैं जहाँ बैठता हूँ सुन हो जाता हूँ, बॉडी मेरी बहुत सुन रहती है, बहुत तकलीफ रहती है, पेन जगह जगह होने लगता है। तो सुन होना पेन होना ये दो अलग मौजूआत हैं, लेकिन दोनों का कॉम्बो बने हुए हैं। नहीं, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अच्छा ठीक है। सबसे पहली चीज ये कि डायबिटीज वाले को अपनी शुगर कंट्रोल करनी है। Right, शुगर कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि आप जो है ना ट्रीटमेंट पूरा लें। ठीक है। आप जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है टैबलेट से अगर कंट्रोल होती है टैबलेट से कंट्रोल करें, नहीं होती तो इंसुलिन यूज़ करें। हमारे यहाँ मिथ्स हैं कि इंसुलिन लग गई तो सारी ज़िंदगी आपको इंसुलिन लगानी पड़ जाएगी और सही हो जाएगा, जबकि इंसुलिन भी एक दवा है जो कि जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जो बच्चों में होती है, उनको इंसुलिन के बगैर ट्रीट ही नहीं होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ होती है जो बड़ों में होती है, इसके लिए ये जब डायग्नोस होती है ना डायबिटीज़ तो 50% आपके बीटा सेल जिनसे इंसुलिन निकलता है वो डैमेज हो चुके होते हैं, 50% बचे होते हैं। सही। अगर आपने अपनी शुगर कंट्रोल करी तो वो 50% आपके बचेंगे, आपने उनको सेव करना है। और डायबिटीज़ कंट्रोल करना है तो कॉम्प्लिकेशन से बचना है। बिल्कुल सही। अगर डायबिटीज़ बढ़ी रहेगी तो आपके मसल्स में भी प्रॉब्लम करेगी, आपके नर्व की जो स्मॉल वेसल्स होते हैं उन्हें डैमेज करती है तो उससे सुन्न हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो सबसे मेन रीज़न है आपने डायबिटीज़, और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अपना जो है ना SMBG ब्लड प्रेशर, अपनी शुगर मॉनिटर करें, फास्टिंग देखें, रैंडम देखें, लिपिड प्रोफाइल देखें, अपना हर 3 से 4 महीने में HbA1c नोट करें कि भाई मेरा कहाँ जा रहा है। अच्छा, डाइट को देखें अपनी, भाई मैं डाइट क्या खा रहा हूँ। हम तो समझते हैं कि डाइट जो है उसको प्रॉपर अगर रखें, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट लें जिसमें मीठा बंद करें तो आपकी शुगर कंट्रोल हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए और आज आपने डॉक्टर खावर ज़ुबैरी हमारे मेहमान थे। हम अपने पार्टनर्स का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिनमें एडवांस लैब हैं और मॉडर्न क्लिनिक्स वाले हैं और यूनाइटेड इंश्योरेंस वाले जो हमारे ग्लोबल पार्टनर्स बने हुए सेहतमंद पाकिस्तान के इस इनिशिएटिव और प्रोजेक्ट में। अगर आप भी मेडिकल सेक्टर से वाबस्ता हैं जैसे डॉक्टर्स, लैब्स, हॉस्पिटल्स, तो आप भी ARY बी ग्लोबल की वेबसाइट पर आकर हम रजिस्टर कर सकते हैं, हमारे ग्लोबल पार्टनर्स बन सकते हैं, पाकिस्तान को सेहतमंद बनाएं। आए मिलकर बनाएं सेहतमंद पाकिस्तान। मिलता हूँ आपसे ब्रेक के बाद मुल्क पाकिस्तान के मुस्तनद उलमा इकराम के साथ बज़्म उलमा।